بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کرنا در حقیقت اس حرمت والے شہر سے محبت کی علامت ہے۔ پاکستان قدرت کا خاص تحفہ ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت و محبت سے وجود میں آیا ہے۔ قوموں کی تاریخ میں مشکلات اور مصائب آتے رہتے ہیں اور وہی قومیں صفائے ہستی پر اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں جو ان مشکلات میں متحد اور ثابت قدمی سے ان کا سامنا کرتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ستمبر 1965 کی جنگ کراماتی اور کرشماتی حیثیت رکھتی ہے۔ خاکی وردی والے خاک و خون میں لت پت ہو کر شہادت کے اعلیٰ مقام سے سرفراز ہو گئے، مگر وطن عزیز کی سالمیت پر آنچ نہ آنے دی۔ مشہور مصنف جناب ممتاز مفتی صاحب اپنی کتاب لبیک میں لکھتے ہیں کہ جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی میں اللہ کے نیک بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا اور دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اس جنگ سے ثابت ہوا کہ جنگیں ریاستی عوام اور فوج متحد ہو کر ہی لڑتی اور جیت سکتی ہیں۔ اس موقع پر قومی اتحاد اور جذبہ حب الوطنی کا بے مثال مظاہرہ دیکھنے میں آیا اور پاکستانی قوم نے لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ اساتذہ، طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹرز، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ سب کی ایک ہی دھن اور آواز تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اس وقت پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے 6 ستمبر کے خطاب میں کہا تھا، پاکستانی قوم کے سینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے منور ہیں اور یہ قوم ناقابل تسخیر قوم ہے۔ ایک مشہور روحانی ہستی کی درگاہ کے مجاور نے بتایا کہ جب پاکستان پر حملہ ہوا اس رات گنبد کے اندر سے حی علی الجہاد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اپنی کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء میں لکھتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ جاری تھی۔ روزانہ بھارتی ریڈیو پر اعلان ہو رہا تھا کہ کراچی کے فلاں علاقوں پر بمباری کی گئی۔ کراچی کے رہنے والوں نے یہ بھی خبر سنی کہ لالو کھیت کا ہوائی اڈہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ لوگوں میں خوف اور دہشت دیکھ کر میں نے بابا صاحب یعنی حضور قلندر بابا اولیاء سے عرض کیا، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نصرت پاکستان کے ساتھ ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ پاکستان کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں اہل تکوین نے ایک صاحب خدمت مقرر کیا ہے جو گاندھی گارڈن میں بیٹھا ہے۔ اس کے سپرد یہ خدمت ہے کہ کراچی کو بمباری سے نقصان نہ پہنچے۔
الشیخ خواجہ عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز گاندھی گارڈن والے صاحب قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ فوجی سلوٹ کی طرح سلام کیا اور اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی اور پھر صرف ایک پیالی چائے کی پی کر چلے گئے۔ بابا صاحب نے فرمایا، سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق انہیں چائے کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کو نہیں دی جائے گی تاکہ پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے انہیں نیند یا غنودگی نہ ہو جائے۔ روزنامہ کوہستان نے 10 ستمبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین میں اسلحہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ نے 24 ستمبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ 2 فوجیوں کا بیان ہے کہ انہیں اولیاء اللہ پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیالکوٹ کے محاذ پر ایک بزرگ کو، ایک نورانی ہستی کو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے دیکھا۔ ان کی تلوار پر لکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ نشان حیدر، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور اس اعزاز کو شجاعت و بہادری کے پیکر حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ آج بھی یہ نشان حیدر صرف ان فوجی جوانوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مشہور قول ہے، وطن سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاک فوج اور پاکستانیوں نے تو روحانی امداد کا نظارہ کیا ہی تھا، لیکن بھارتی فوجیوں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے حملوں کو ناکام ہوتے دیکھا تھا۔ جنگ میں قید ہونے والے بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب ہم بارودی گولہ پاکستانی حدود میں پھینکتے تو کوئی سفید لباس میں ملبوس فورس وہ گولہ پکڑ کر واپس ہماری طرف پھینک دیتے تھے۔ جب تک وہ گولہ سفید لباس والے جوان کے ہاتھ میں رہتا تو نہ وہ پھٹتا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کرتا، لیکن جیسے ہی وہ فولادی جوان ہماری طرف پھینکتے تو وہ فوراً پھٹ جاتا اور ہمارا بہت نقصان بھی کر جاتا ہے۔ ایسی روحانی مخلوق سے ہمارا جانی اور فوجی ساز و سامان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا، جس سے ہماری ہمت ٹوٹ گئی اور حوصلے پست ہو گئے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ جنگ ستمبر کے بعد عالمی مبصرین نے بھی پاکستانی فوج میں غزوہ بدر کے مجاہدوں کے جذبے کو دیکھا تھا اور لکھا، ایسی فوج سے جیتنا آسان نہیں ہے۔ 1965 کی جنگ کے موقع پر فنکاروں نے جو ترانے اور گیت بنائے وہ پوری قوم کی آواز بن گئے۔ بعض گیت اور ترانے تو ایسے بھی تھے جو جنگ کے بعد بھی پاکستانیوں کا خون گرماتے رہے۔ 11 ستمبر کو اس جنگ میں سیالکوٹ کے محاذ پر شہید ہونے والے میجر ضیاء الدین عباسی، جن کو ستارہ جرت سے نوازا گیا، جو کہ ان کے والد گرامی نے وصول کیا۔ کچھ دن بعد جب وہ عمرہ کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو خادم مسجد نبوی نے ان سے پوچھا، پاکستانی فوج کے میجر ضیاء الدین عباسی شہید کا نام آپ نے سنا ہے؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو میجر عباسی کے والد نے حیرت سے کہا، جی جناب، میں ہی اس شہید کا والد ہوں۔ اس پر خادم مسجد نبوی نے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ انہیں گلے لگایا اور ہاتھ چومے
اور پھر بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ کھانے کے بعد کہنے لگے، جب جنگ ستمبر جاری تھی تو میں نے 11 ستمبر کی رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ہاتھوں میں ایک لاشا اٹھائے وہاں تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میجر ضیاء الدین عباسی اس طرح بہادری سے جنگ لڑ رہا تھا جیسے آپ صحابہ کرام میرے ساتھ غزوات میں کفار کے خلاف لڑتے تھے۔ خادم مسجد نبوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب صحابہ کرام نے میجر عباسی کی نماز جنازہ ادا کی اور حکم دیا کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ عین اسی دن 11 ستمبر کو ایک نیا جنگی ترانہ فضا میں گونج رہا تھا، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شہادت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے آج بھی ہر پاکستانی کے اندر اپنے وطن پر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے، بس وقت اور حالات نے اس جذبے کو دھندلا دیا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی نصرت و حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔